اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم یہ حدیث نمبر 67 اور 67 کریں گے، لیکن اس کو آج میں یہ تین احادیث ملا کے 64 66 اور 67 یہ آج کا درس جو ہے وہ ان تین احادیث پر مشتمل ہوگا، کیونکہ ان کا ٹاپک ایک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک جائز نہیں مگر دو آدمیوں کی خصلتوں پر، ایک اس شخص کی عادت پر جس کو اللہ نے مال دیا ہو وہ اسے راہ حق میں نیک کاموں پر خرچ کرے، اور دوسرے اس شخص کی عادت پر جسے اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دے رکھا ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔ اس کے فٹ نوٹس دیکھیے۔ رشک یہ ہے کہ کسی میں اچھی صفت کو دیکھ کر انسان اپنے لیے اس کی تمنا کرے، اور اگر مقصود یہ ہو کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے تو اسے حسد کہتے ہیں، اور یہ قابل مذمت ہے۔ اون الباری کا حوالہ ہے، بتایا تھا کالا اون الباری کیا چیز ہے، 207 صفحہ ہے اس کا، اور ایک نمبر جلد نمبر 1 پہ یہ حدیث درج ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث لیتے ہیں، حدیث نمبر 67۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور دعا دی کہ اے اللہ اسے اپنی کتاب کا علم عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں، میں نے کہا تھا آج یہ ہم نے تین حدیثیں، تینوں کا جو ٹاپک ہے وہ ایک ہے۔ پرسوں والی جو حدیث تھی آپ کی کہ فمن یؤت الحکمت، جو قرآن نے کہا تھا فمن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کی گئی اسے ہی خیر کثیر عطا کی گئی۔ اور یہ جو اگلی دو حدیثیں ہیں یہ بھی ساری علم دین کے متعلق ہیں، جیسے ابھی والی حدیث آپ نے دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا اور کہا اور دعا دی کہ اللہ تمہیں علم کتاب، اللہ اپنی کتاب کا علم عطا فرمائے، یعنی دین کا علم عطا فرمائے۔ تو یہ دیکھیں پیاری بہنوں، علم دو قسم کے ہیں، دینی علم اور دنیاوی علم۔ دنیاوی علم یہ ہے کہ آپ یہ جو ہے کہ یعنی آپ نے صرف اور صرف اس علم کو دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، یا اپنے جسم کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنی جسم کی ڈیکوریشن کے لیے، اپنے گھروں کی ڈیکوریشن کے لیے جس علم کو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ علوم جو ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں، اور علم دین وہ ہے جس کو آپ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ میرا مقصد یہاں پہ آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کے متعلق تو بہت زیادہ کہا گیا کہ جی الدنیا لعب و لعب، یہ تو لغو و لعب کی جگہ ہے، اور یہ تو ہے جو بالکل اس کا کوئی ہمیں دیکھتے ہیں کہ کوئی اعتبار ہی نہیں۔ آج کل تو یہ بہت زیادہ یہ چیز ہے کہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہ جتنا ہم ہر کام جو ہے وہ کسی ریشو کے مطابق کرتے ہیں، کسی تناسب، جتنا کسی کا ریشو زیادہ ہوتا ہے اتنی ہم اس کو توجہ زیادہ دیتے ہیں۔ دیکھیں اس دنیا کا اور آخرت کا اگر آپ ریشو قائم کریں، ان کا نسبت تناسب قائم کریں کہ دنیا کتنی ہے اور آخرت کتنی ہے، تو میرے خیال میں ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں رہتا کہ جس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کی گئی اسی کو خیر کثیر عطا کی گئی۔ دین کی سمجھ بوجھ سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ دین سے مراد ہے کتاب اللہ کی تعلیم۔ یہ دیکھیں ابھی آپ نے یہ جو حدیث پڑھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابن عباس کو سینے سے لگا کر دعا دی کہ اللہ اس کو علم کتاب عطا کرے، کتاب کا علم عطا کرے۔ تو گویا جو جس کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ بھلائی، خیر کثیر بھلائی کس چیز میں ہے کہ ہم علم حاصل کریں قرآن کا اور حدیث کا، اور انہی علوم کے اندر دنیا کے بھی۔ اگر آپ آخرت کے علم حاصل کر رہے ہیں تو دنیا کے علم آپ کو خود بخود مل جائیں گے، لیکن اگر دنیاوی علوم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو آخرت کا علم نہیں ملے گا، وہ صرف دنیا کے لیے رہ جائیں گے، اور پھر وہ خسارے کا علم ہوگا۔ آخرت میں ہم اپنے آخری وقت میں ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، کاش ہم نے اللہ کے احکامات پر توجہ دی ہوتی۔ تو میری بہنوں، میرا مقصد یہی ہے کہ علم دین، علم دنیا بہت حاصل کر لیا ہم نے، کہیں جو ہے وہ ہم کپڑوں کی ڈیزائننگ کا جو ہے وہ کر رہے ہیں، فیشن ڈیزائننگ میں ہم ماسٹرز کر رہے ہیں، بی ایس کر رہے ہیں، کہیں ہم کوکنگ کی کلاسز لے رہے ہیں، کہیں ہم وہ ڈیکوریشن کی ڈیکور کی کلاسز لے رہے ہیں، لیکن بہنوں یہ جو آخرت کا علم ہے، اور اس میں لینگویجز ہم بہت زیادہ سیکھ رہے ہیں، انگلش، فرینچ، لیٹن، کیا کیا کچھ، لیکن جو آخرت کی زبان ہے وہ عربی ہے۔ اگر ہمیں عربی کی سمجھ بوجھ نہیں ہے
تو یہ باقی انگلش، لیٹن، فرینچ وغیرہ ساری جو ہیں وہ بیکار ہیں. ہاں وہ ضرور سیکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ عربک آپ کو آنی چاہیے، کیونکہ اللہ کریم نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم جو ہے وہ، اس نے یہ نہیں پوچھنا واٹ از دا نیم آف یور گاڈ. اس نے کیا پوچھنا ہے؟ مار ربو کا. اس نے یہ نہیں پوچھنا واٹ از دا نیم آف یور پروفٹ. اس نے پوچھنا ہے من نبیو کا. پھر اس نے پوچھنا ہے من دینوں کا. اس نے انگلش کے اندر، لیٹن کے اندر، فرینچ کے اندر آپ سے کویسچن نہیں کرنے. یہ قبر کے جو کویسچن ہیں یہ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. یہ عربک کے اندر ہے. عربک کی سوجھ بوجھ ہمیں، چلیں جی ہم ماسٹر نہ ہوں لیکن کم از کم اس کی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ اتنی ہمیں ہونی چاہیے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں. اور دین جو ہے وہ ان دو باتوں کا نام ہے، قرآن کا علم اور حدیث کا علم. اور یہ دونوں بے انتہا ضروری ہیں. گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز قرآن زیستن. اگر آپ چاہتے ہو نا کہ مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہو، صرف کلمہ گو ہو جانا، صرف کلمہ پڑھ لینا، یہ اسلام کی سند نہیں ہے آپ کے پاس. یہ آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں، جب تک کہ آپ اس کی باقی. اسلام ایک مجموعی نظام کا نام ہے. یہ ایک مجموعی نظام ہے قرآن و سنت کا. قرآن کی ایک آیت جو ہے اس سے آپ اس پورا دین جو ہے وہ عکس نہیں کر سکتی. قرآن ایک پورا ایک مجموعی نظام ہے. پوری جو ہے وہ سینکڑوں آیات ہیں جن کو آپ سیکھیں گے تو پھر اس نظام میں سے، اس نظام کے متعلق مکمل جو معلومات ہیں وہ عکس کر سکیں گے. اسی طرح احادیث جو ہے وہ لاکھوں پر مشتمل ہیں. ایک حدیث پڑھ کے، دو حدیث پڑھ کے، تین حدیثیں پڑھ کے آپ اس نظام کو نہیں سمجھ سکتے. یہ ایک مجموعی نظام ہے. اس لیے ان احادیث کو میں نے یہ صحیح بخاری اس لیے جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ منتخب کی تھی میں نے، کہ یہ احادیث کی تمام احادیث کی کتابیں اس سے پہلے بھی لکھی گئی ہیں. اس سے پہلے بھی حدیث کی کتابیں موجود تھیں، اس کے بعد بھی لکھی گئی ہیں. یہ صحاح ستہ میں سے سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہے، سب سے مستند، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد یہ صحیح ترین کتاب ہے. یہ وجہ تھی میری آپ کے لیے یہ پڑھانے کے لیے انتخاب کرنے کی. تو ہم اس میں سے ایک یا دو یا تین حدیث لے کے تو اس کے اوپر مکمل عبور حاصل نہیں کر سکتے. کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے، میں تو یہاں پہ ایک یا دو یا تین حدیث آپ کو پڑھاتی ہوں، کوشش یہ کریں کہ یہ مختصر صحیح بخاری آپ لیں اور بیٹھ کے اس کی احادیث کا خود سے بھی مطالعہ کیا کریں. یہ 5-10 منٹ میں یہ علوم قرآن اور حدیث کے ایسے نہیں ہے کہ میرا کام صرف ان کا تعارف دینا ہے. میں آپ کو صرف ان کا تعارف دے رہی ہوں، اور جو اس کا اصل مغز اور روح ہے وہ جب تک آپ خود بیٹھ کے اس کو توجہ نہیں دیں گے اس وقت تک یہ آپ کو روح جو ہے وہ اس کی نہیں مل سکے گی. تو مجھے امید ہے کہ میرا یہ تھوڑا سا اللہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، میرے پاس سے اگر آپ کو ایک آیت بھی مل جائے تو اس کو بھی دوسروں تک پہنچاؤ. میں آپ تک پہنچا رہی ہوں نا. یہ امام بخاری نے پوری دنیا تک پہنچایا. ہم امام بخاری کے شاگردوں میں سے ہم ان کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. آپ میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ اس کو اب آگے پھیلائیں. یہ نہیں کہ اس کو رکھ کے بیٹھ جائیں. یہ علم ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو آپ رکھ کے بیٹھ جائیں اور آگے نہ پہنچائیں. تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ جس علم کو آپ نے محدود کر دیا، اس کے گرد آپ نے باڑ لگا دی، وہ اس پانی کی مانند ہو جائے گا جو جوہر کا پانی ہے، جس کے گرد وہ دیوار لگی ہوئی ہے اور اس سے پانی نہ تازہ اندر آتا ہے نہ باہر جاتا ہے. وہاں پہ جونکیں، مینڈک، ٹڈیاں، اس طرح کی فضول چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی. لیکن جو رواں پانی ہے، علم آ بھی رہا ہے، علم جا بھی رہا ہے، وہ اس ندی کی مانند ہے جس کے اندر انسانوں کے لیے جو ہیرے موتی ہیں، مچھلی ہے، اور وہ پانی جو ہے پاک ہے، وضو ہو سکتا ہے، غسل ہو سکتا ہے، آپ اسے اپنے کپڑے صاف کر سکتے ہیں، کھیتیوں کو دیا جا سکتا ہے، نئی فصلیں اسے اگائی جا سکتی ہیں. تو یہ علم دین جو ہے وہ اس قسم کا دین ہے. اس کی مثال اس طرح کی ہے. تو امید ہے کہ آپ میری اس جو درخواست ہے اس پر کان دھریں گی اور پوری لگن کے ساتھ، پوری تگ و دو کے ساتھ یہ علم دین، قرآن اور حدیث کا علم، دونوں کا علم حاصل کریں گے. تو کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں. قرآن حدیث کے بغیر، حدیث قرآن کے بغیر نامکمل ہے. اس لیے دونوں ہمارے گھروں میں قرآن تو موجود ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن حدیث کی کتابیں ہم نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، نہ ان کو دکھاتے ہیں، نہ ہمارے گھروں میں ہم ان کو رکھتے ہیں. اور قرآن کی تعلیم کا تو جگہ جگہ آپ کو وہ بینرز ملیں گے، دروس قرآن،
اتنے سے اتنے بجے تک، لیکن یہ جو احادیث کی تعلیم ہے اس کے بہت کام آپ کو نظر آئیں گے. کبھی خال خال کہیں ہوگا ختم تکمیل بخاری یا کہیں کہیں آپ کو یہ ملے گا، لیکن اس کو ہم نے عام کرنا ہے کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں ایک دوسرے کے اجزاء ہیں، اور یہ مکمل تبھی ہوتے ہیں جب ہم ان دونوں پر عمل کریں. امید ہے میرا آج کا درس آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلائے گا کہ آپ نے علم دین کو فوکس کرنا ہے. دنیا کے بہت علم سیکھنی ہے ہم نے. کوکنگ میں ہم بہت ماہر ہیں، سوئنگ میں ہم بہت ماہر ہیں، اس میں فیشن ڈیزائننگ میں بڑے ماہر ہیں، اور بہت سے فنون ہیں دنیا کے جن میں ہم مہارت حاصل کرتے ہیں. لیکن اصل مہارت جو جس نے کام آنا ہے ہمارے کام آنا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لوگوں سے کہ مجھے نا جاتے وقت، دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرے یہی کپڑے دھو کر جو ہے نا وہ میرے کفن کے لیے استعمال کرنا. لوگوں نے کہا ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ آپ کے لیے اس وقت ایک نیا کفن نہ خرید سکیں. فرمایا قبر میں مجھے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم کون سے کپڑے پہن کے آئے ہو. پیاری بہنوں، یہ ڈیزائننگ، یہ سوٹ بوٹ، یہ سب اس دنیا کی زینت ہیں. جب ہم نے قبر میں جانا ہے تو ان کپڑوں کے بارے میں ہم سے صرف یہی سوال ہونا ہے کہ تم اسراف کر کے آئے ہو، زیادتی کر کے آئے ہو، تم معتدین میں سے تھے، حد سے بڑھنے والے تھے. اور ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کون سی چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے؟ وہ ہے علم دین، کتاب کا علم اور حدیث کا علم. انشاءاللہ العزیز میں آپ کے ساتھ ہوں، اللہ بھی ہم سب کے ساتھ ہو، اور ہم پوری دل جمی کے ساتھ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے رہیں. اللہ کی ذات ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ علم نافع یہی ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، اللہم انی اسألک علما نافعا، تو یہ علم نافع ہے. تو اس کے لیے دعا کریں کہ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی، یا اللہ یہ علم نافع اس میں ہمارے لیے اضافہ فرما. آمین ثم آمین.